بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. آپ ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یہ سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دیتا. جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں. تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم سورہ عبسہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. یہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، اور مفسرین اور محدثین کی جو اکثریت ہے ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اور وہ اس کا سبب نزول یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے. اور اتنے میں ہی عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اسلام کے متعلق آپ سے کچھ پوچھنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار گزری اور آپ نے ان سے بے رخی برتی. اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی. ان آیات کا شان نزول یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. روایات میں ان کے نام جو بتائے جاتے ہیں وہ عتبہ اور شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ سب متکبرین تھے، بڑے سردار تھے جنہوں نے اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور یعنی اسلام کے بدترین دشمن بھی ثابت ہوئے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے تو ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وہ نابینا تھے اور وہ اس وقت دیکھ نہیں سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہم کام میں مصروف ہیں اور آپ کے پاس کون کون بیٹھا ہے. کیونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے آ کر کوئی آیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اس کے بارے میں کہ یہ مجھے بتائیے. آپ کو یہ مداخلت جو ہے وہ ناگوار گزری اور اس کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی ظاہر ہوئے، اور آپ نے توجہ نہیں دی، ان کو خاموشی اختیار کر لی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. امام ترمذی جو ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی، اور آپ کے پاس آ کر وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے دین کی راہ بتائیے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بات کی طرف اہمیت نہیں دی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے. اچھے خاندان کے با اثر لوگوں میں سے تھے، مگر وہ نابینا تھے
اور وہ مسلمان بھی تھے. آپ نے یہ سمجھا کہ ان کو بعد میں بتا دیا جائے گا، پہلے جو معاملہ زیادہ اہم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی. جب اس صورت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دینے لگے، اور جب وہ آتے تھے محفل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب فرمایا. بظاہر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا، لیکن پوری صورت کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عتاب سرداران قریش جو تھے ان کے اوپر کیا گیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر رد کر رہے تھے. اب تھوڑا سا صورت کے حوالے سے دیکھیں گے. ابسا و تولا، ابسا کے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا آپ نے کیا تو شروع ہوا. جو غائب کا صیغہ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خطاب کیا گیا، اشارتن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے مگر آپ کو کہا نہیں گیا اس میں کہ آپ تو شروع ہوئے. اس میں ناپسندیدگی کا اظہار بھی آتا ہے، اور تولا کے معنی میں توجہ نہ کی، اور یعنی ناگواری برتی، منہ پھیر لیا. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا جب وہ اندھا یا نابینا آپ کے پاس آیا، یعنی جب وہ کچھ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ دوسرے بہت ہی اہم کام میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی وہ پاکیزگی اختیار کر لیتے، وہ سمجھ جاتے. یدری کا جو ہے درک کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، اور اس میں یہاں ہے کیا خبر، وہ سمجھ لیں، یعنی وہ بات جو عقل سے سمجھ لی جائے، یعنی وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور پاکیزگی اختیار کر لیں، یعنی جو وہ پوچھنے آئے تھے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے بعد میں پاکیزگی اختیار کریں، یا پاک ہو جائیں یا پھر ان کو زیادہ فائدہ ہو اس سے، یعنی ان کا تزکیہ ہو جائے. یعنی وہ جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے ام مکتوم جو تھے صحابی، تو ان کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جو پوچھی تھی بات، تو آپ جب ان کو وہ بتاتے تو وہ نصیحت یا وہ بات ان کو زیادہ فائدہ دیتی، یا اس پر وہ زیادہ عمل کرتے، زیادہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے. اور سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، جاننے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات کو بدلنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اسے مشکل یا پریشانی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس چیز پر جو اس کو پریشان کر رہی ہے وہ اس پر عمل کر سکے سمجھ کر. کہ کچھ لوگوں کو اچھی بات سن کر ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور غلط باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور تزکیہ یہی ہوتا ہے کہ خراب چیز کو، غلط چیز کو نکال دیا جائے اور اچھی چیز کو اپنا لیا جائے. اللہ کا کلام بھی کچھ لوگوں کو تزکیے کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور کچھ اس سے بالکل بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ وہ تھے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، اس کو چینج کر دیتی ہے، وہ پھر نیا انسان بن جاتا ہے. تو یہاں پر اسی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس کو نصیحت فائدہ دیتی، وہ اس کو قبول کر لیتا. اب جن کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مخلص نہیں ہیں دین کے لیے، اور وہ کوئی سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ معترضین ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ہر طرح سے باتیں چھانٹ رہے ہیں، اور ان کو کوئی سدھرنے سنورنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، وہ تزکیہ بھی نہیں چاہتے ہیں، آئیں اور آپ سے پوچھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ وہ جو ہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، بے پرواہی برت رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو آپ جو ہے مخلصین کو چھوڑ کر معترضین کی فکر کر رہے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی زیادہ فکر کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیں سیکھنا اور سمجھنا، خود سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ خود سیکھنا سمجھنا بہت آسان کام ہے انسان کے لیے، مگر اس کو سیکھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور اس کو مشکل کام کو کرنے کے لیے بہت کم لوگ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ خود کرنا ہر چیز کا بہت آسان ہے، اور دوسروں کو سکھانا سب سے زیادہ دنیا کا مشکل کام ہے. دوسروں کو سمجھانا، بتانا اور اس راستے کی طرف لانا. اسی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھولے جا رہے تھے، اور آپ نے فکر کی اور کس طرح آپ نے پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اتنی زیادہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ کل کی آگ اور عذاب اور قیامت کی جو ہولناکیوں سے بچ جائیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ جو سننا نہیں چاہتے ہیں، جو بے پرواہی برت رہے ہیں، آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں، یعنی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْتَ، آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ان کو اہمیت دے رہے ہیں. تو یہاں پر اصل بات
بات کیا ہے کہ سرداران مکہ جو ہر دھرم لوگ تھے، جو بات نہیں سن رہے تھے، ان کو سنایا گیا ہے اصل میں تو یہ آپ کو کہہ کر کہ تم لوگ اتنے اہم نہیں ہو، تم چاہے تو اپنے آپ کو مال بھی ہے، حسن بھی ہے اور اسٹیٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، سردار بھی ہو، بڑا مرتبہ ہے، بڑا منصب ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب چیزوں کی۔ اللہ کے نزدیک تو اس کی اہمیت ہے کہ جو ایک انسان پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے، فکر کر رہا ہے، وہ دوڑ کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو چاہے وہ نابینا بھی ہو، اور آنکھیں بھی کس نے لی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آنکھوں والا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس نے دی ہیں آنکھیں اور جس نے نہیں دی ہیں آنکھیں، وہ ان سب کا مالک ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے؟ تاکہ وہ لوگ، کیونکہ وہ سردار تھے، اگر ان میں سے ایک بھی ایمان لے آیا اور اسلام کی طرف آ گیا تو ان کے قبیلے کے، ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، مان لیں، سن لیں بات کو، اور پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ان کو تو میں پھر بعد میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سمجھے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ یعنی اگر یہ سرداران جو ہیں نہ اسلام کی طرف آئیں، نہ اپنا تزکیہ کریں اور نہ اس بات کو مانیں، تو آپ کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ نے تو اچھی طرح پہنچا دیا، کھول کر بتا دیا، ہر چیز آپ نے سکھا دی، سمجھا دی، بتا دی اور بتا رہے ہیں، تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یا اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے ہیں، مگر جو لوگ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں، یعنی جو آپ کے پاس آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور شوق سے، یعنی وہ سرگرمی دکھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور مستعدی کے ساتھ آپ کے پاس دوڑ کر آ رہا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، ڈر کر وہ اللہ سے سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستہ، صحیح بات کو سمجھ لوں اور پھر اس پر عمل کروں۔ اور انہوں نے یہی آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھائیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یعنی وہ آئے تھے وہ سیکھنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ وہ ڈرتا ہے اور اس سے تم بے رخی کرتے ہو، یعنی فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، یعنی آپ نے اس کی بات کو سنا نہیں، روگردانی کی، یعنی تغافل برتا، اگنور کر دیا، بے رخی برتی۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاص سچویشن میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور آپ نے ان کو کوئی معمولی انسان نہیں سمجھا تھا، یا وہ کوئی معمولی انسان تھے بھی نہیں، وہ جو تھے بڑے خاندان کے انسان تھے، بس وہ نابینا تھے اور ان کو سچویشن نظر نہیں آئی، تو آپ چاہتے تھے کہ یہ سرداران جو ہیں یہ ایمان لے آئیں اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تاکہ ان کی وجہ سے اور بھی بہت سارے لوگ ان کے خاندان والے مسلمان ہو جائیں۔ تو صرف وجہ یہ تھی، یعنی ہم دیکھیں کہ اس میں جو ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ایک اندھا شخص تو آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے، مجھے پڑھائیے، مجھے اللہ کی باتیں بتائیے، اور ایک آنکھوں والے جو ہیں وہ سب کچھ رکھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد میں وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک یہ مالدار لوگ اور سب کچھ رکھنے والے، اسٹیٹس رکھنے والے اور دنیاوی تمام چیزیں رکھنے والے اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک اندھا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چاہے معذور بھی ہو اس کو سکھایا جائے، اور جو سیکھنا نہیں چاہتے وہ چاہے کتنی خوبیاں رکھتے ہوں وہ پھر اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سکھایا جائے یا بتایا جائے یا سمجھایا جائے۔ یہ صورت جو ہے بڑی اہم صورت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا سمجھنا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو وہ بہت زیادہ ابتدا میں ہی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تو اپنے بارے میں یہ آیات اس میں نہیں لکھواتے، یعنی یہ آیات نکلوا دیتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حقیقت ہے، بالکل سچا ہے، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو آیات ہیں وہ یہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سرداران مکہ جو تھے وہ تمام بہت ہی زیادہ متکبر تھے، اور وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ ایمان بھی نہیں لائے، تو ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا
اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون اس کی طرف آتا ہے کون اس کی طرف نہیں آتا۔ نہ تو وہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی شکل اور صورت سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے مرتبے سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے مقام سے، وہ کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اس نے دیا ہے، دولت، صورت، شکل، مرتبہ، جو بھی اسٹیٹس، جو بھی کچھ ہے، وہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہ سب چیزیں ہیں۔ جو اس کی طرف آتا ہے وہ اس کے فائدے کا ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے تو وہ خود ہی اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ ستودہ صفات ہے، اس کی جو یہ مملکت ہے، سلطنت ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کسی کے ایمان لانے اور نہ لانے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا لگایا گیا کہ آپ صرف پہنچا دیجئے، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے، یا آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر تیسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہو، دلچسپی رکھتا ہو، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی کسی بھی مقام کا ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، وہ کسی بھی مرتبے کا ہو، وہ کیسا بھی ہو، وہ دور ہو پاس ہو، یعنی اس کی طلب جو ہے، تڑپ جو ہے، وہ سچی ہونی چاہیے، اور اہمیت جو ہے وہ اسی کو دینی ہے کہ جو جس میں کہ تڑپ اور طلب ہو، تو بس وہی اہمیت کے لائق ہے۔ ایک طرف دیکھیں ہم کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اکابرین، اور دوسری طرف جو ہیں ایک نابینا معذور صحابی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو ویسے یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، خاندان کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے تھے یہ، اور ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، کزن تھے ان کے۔ فرق کیا تھا کہ وہ جو ہے سیکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے، وہ سنجیدہ تھے، اور وہ سیکھنے کے لیے کوشش کر آئے تھے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک نابینا شخص جو ہے وہ کتنی مشکل سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا ہوگا، جبکہ کوئی لے جانے والا بھی نہ ہو۔ تو وہ جو تھے وہ سنجیدہ تھے، اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو پرواہی نہیں تھی۔ تو دائی کو پھر کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ جو سنجیدہ ہو، جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، شوق ہو، وہ دوڑ کے سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ کوئی احسان بھی نہیں جتا رہا آپ کو کہ میں دیکھو اندھا ہوں اور پھر بھی آ کر آپ سے علم حاصل کر رہا ہوں اور اس میں آپ کی کچھ وہ بڑائی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دلچسپی کے ساتھ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، اور انہیں علم کی قدر ہے۔ تو پھر توجہ کس کی طرف کرنی چاہیے؟ جو قدر کرنے والا ہو، اور چاہے وہ نابینا ہی ہو، چاہے وہ معذور ہی ہو۔ تو جو اپنی مرضیاں چلاتے رہیں، اپنی مرضیوں کے مالک ہوں، اپنی مرضیاں کرتے رہیں، وہ خواہ کتنے بھی کیسے بھی خاندان، گھرانے، قبیلے، اسٹیٹس والے ہوں، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ قابل توجہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک دائی کو بھی اس میں سمجھایا گیا کہ وہ اس کے لیے قابل توجہ نہیں ہے، چاہے وہ بہت ہی اونچے خاندان والے ہوں، یہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خاندانوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیکی، ہدایت اور تزکیے کی قدر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس طرف آئے گا اپنے نفس کی ہدایت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے اور نیکیوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ پھر چوتھی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خلق عظیم پر فائز تھے، جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اس وقت جو تھا یہ سچویشن دوسری تھی، اور یہ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی تھا کہ دو معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک تو جو مسلمان تھے اور وہ سیکھنا چاہ رہے تھے ایک بات، اور وہ صرف ایک ہی آدمی تھے، اور یہاں پر بہت سارے سرداران قریش تھے، اور جو بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام لانے کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا؟ فائدہ مند اس وقت کیا ہوگا کہ ان کو اسلام سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، یا ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر جو ان کے قبیلے والے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کو تو بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے، وہ تو ہیں ہی مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مداخلت کی کہ یہ اہم نہیں ہے، وہ اہم ہے، جو وہ معذور اور نابینا صحابی ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اور دوسری طرف ان قریش کو بھی سنایا گیا کہ
تم اہم نہیں ہو اللہ کے نزدیک۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تھوڑی سی گردانی تھی یا پھر آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی ان کی مداخلت کرنا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور آپ کو اس کے ذریعے بتا دیا اور سمجھا دیا۔ پھر پانچویں چیز جو ہے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ آپ تو شروع ہوئے اور یا آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنے ہیں تاکہ جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا مرتبے میں کوئی کمی واقع ہو، تو اس میں بہت ہی محتاط طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ پھر چھٹی چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ نابینا تھے، معزز تھے، مگر ان کو اس وقت کا جو منظر تھا، جو گفتگو ہو رہی تھی، جو اس وقت سچویشن تھی، جو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو سرداروں کے بیچ میں جو بات چیت چل رہی تھی، اس کے بارے میں اس کا علم نہیں تھا، ان کو جانتے نہیں تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ سوسائٹی میں جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ ان کی طرف توجہ کی جائے، ان کو اسپیشل رعایت دی جائے، اور مگر اس حکم سے کوئی یہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ دین والوں کو ہر وقت ہی کوئی ان کی زندگیوں میں مداخلت کر کے ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے، وقت بے وقت کچھ بھی ہو اور فوراً ان کو جا کر تکلیف دی جائے یا پریشان کیا جائے، کیونکہ یہ آداب سورہ حجرات میں سکھائے گئے ہیں، جب ادھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سمجھیں گے، تو کیونکہ یہ جو ہے ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ ایک نابینا ہی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ بھی جو ہے یعنی معذور لوگ بھی احتیاط کریں کہ ہر وقت ہی کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ ان کو بھی سمجھایا گیا کہ ان کو ایسے جو سچی طلب اور تڑب رکھنے والے ہوں، سنجیدہ ہوں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہوں، تو ان کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ ایک نابینا شخص جو تھا وہ کتنی مشکل سے چل کر وہاں پر پہنچا، تو اس کو پہلے اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ وہ مسلمان بھی ہے، طلب اور تڑب بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی کی وجہ سے اگر ڈانٹ پڑ جائے تو پھر اس کے ساتھ میں کیا رویہ ہوگا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ان کی عزت اور زیادہ کرنے لگے۔ جب آپ مدینہ سے باہر جہاد وغیرہ کے لیے بھی جاتے تو ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے، اور جب وہ محفل میں آتے تو آپ خوش آمدید کہتے ان کو اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ وہ اتنے زیادہ جہاد کا ان کو شوق تھا اور جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو تھے کہتے تھے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا، میں اندھا ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، تو کم از کم میں جھنڈا لے کر تو کھڑا رہوں گا، اور وہ جنگوں میں شریک ہوتے تھے صرف جھنڈا لے کر کھڑے ہونے کے لیے۔ آپ دیکھیں جذبے کا کیا حال تھا ان کا، اس جہاد کے شوق کی وجہ سے، یعنی ان کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ جو تھے اس خواہش پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ تھے وہ، اور اس دور میں پہنچ کر کتنے زیادہ ان کی ایج بھی ہو گئی ہوگی، اور جنگ قادسیہ کے وقت وہ جنگ میں گئے وہاں پر اتنی بڑھاپے کی حالت میں بھی، اور وہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا جذبہ جو تھا وہ کتنا زیادہ پسند آیا اور کتنا زیادہ اس کی قیمت تھی، ان کے تقوی کی، ان کے ایمان کی، اللہ کے نزدیک بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے تھے، اور وہ مؤذن بھی تھے، اور ان کی اذان کے حوالے سے بھی ایک ہمیں روایت میں ملتا ہے، حضرت بلال کی اذان کے لیے کہا گیا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو اس کے بعد تک تم کھاتے پیتے رہو، اور جب ابن مکتوم اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نابینا تھے، لوگ جب انہیں بتاتے تھے کہ ختم ہو گیا تب پھر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یعنی کتنے دیکھیں اندھے ہونے کے بعد ان کی دین سے لگن، دلچسپی، طلب اور تڑپ دیکھیں، آنکھیں رکھنے والے یا آنکھوں والوں کو دیکھیں کہ دین کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ایسی تڑپ ہے موجود۔ اور انہی کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے وہ کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آؤں، میرے پاس کوئی لانے والا نہیں ہوتا، میں راستہ بھی کچھ صاف نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی عذر کیا کہ میرے راستے میں یعنی جو جنگلی جانور ہیں وہ بھی پڑتے ہیں، گھر سے آنے تک دور سے آنا پڑتا تھا انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی لانے والا ساتھ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں۔ اس کے بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال پر ان سے یہی پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا کہ پھر تمہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے۔ ان کے شوق اور جذبے کو دیکھیں، ان کی طلب اور تڑپ کو دیکھیں، اور پھر ان کے تقوی کو دیکھیں اور ان کے ایمان کو دیکھیں، اور پھر وہ مسجد میں آ کر نماز
نماز پڑھتے تھے، یعنی اس حال میں بھی، اور اتنا جہاد کا انہیں شوق تھا کہ وہ پھر حضرت عمر کے دور تک پہنچتے تک جہاد میں جاتے تھے، اور جہاد میں جا کر ہی وہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے اور اس دین کے لیے لگایا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور جذبہ اور تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے والا بنائے اور ان پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔